کنٹینٹ آصف زدہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ جب غیر مرئی مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ ناظرین، آج کا یہ روح لرزا دینے والا واقعہ بہت زیادہ ہارر ہے۔ یہ واقعہ عمر نامی ایک پولیس کانسٹیبل نے کراچی سے بھیجا ہے۔ یہ واقعہ عمر کے ساتھ ہی پیش آیا۔ عمر جس تھانے میں ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا، اس تھانے کی حدود میں خاندانی دشمنی میں ایک قتل ہو گیا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد لاش کو مردہ خانے میں رکھ دیا گیا۔ لواحقین نے صبح لاش کو اس کے آبائی گاؤں لے کر جانا تھا۔ خدشہ تھا کہ رات میں قاتل لاش کی بے حرمتی کر سکتے ہیں، لہذا رات کو 2 پولیس کانسٹیبل عمر اور اس کے ساتھی عادل کی ڈیوٹی مردے خانے میں لگا دی گئی۔ عادل کو مردوں اور غیر مرئی مخلوقات سے کافی ڈر لگتا تھا۔ عادل کی بنسبت عمر کافی بہادر تھا۔ عمر اور عادل مردہ خانے کے باہر کرسی ڈال کر بیٹھ گئے۔ رات کے 2 بجے انہیں مردہ خانے میں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی چل رہا ہو۔ یہ آواز سن کر عادل بہت ڈر گیا اور کہنے لگا کہ یار اس وقت اندر کون چل رہا ہے؟ عمر نے کہا ڈرو نہیں، رکو میں دیکھتا ہوں اندر کون ہے۔ عمر نے مردے خانے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی انتہائی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بہت تیز کافور کی خوشبو آئی۔ کافور کی خوشبو کے ساتھ سڑے ہوئے ماंس کی بدبو ملی ہوئی تھی۔ اندر تقریباً 20 میتیں رکھی ہوئی تھیں۔ اندر لائٹ بھی کافی کم تھی۔ عمر نے ٹارچ جلائی اور گیٹ سے ہی مردے خانے کا جائزہ لینے لگا۔ عادل عمر کے پیچھے سے ڈرتے ہوئے اندر جھانک رہا تھا۔ ایک دم سے ان کو ایسا لگا کہ ایک میت سر اٹھا کر ان کو دیکھ رہی ہے۔ عمر کے جسم پر ڈر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عمر نے دوبارہ فوراً ٹارچ اس مردے پر ماری، لیکن اس دفعہ وہ میت بالکل سیدھی سفید کفن میں لپٹی ہوئی لیٹی تھی۔ عمر نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہوگا، اور اس نے عادل سے کہا اندر کوئی نہیں ہے، آواز کہیں اور سے آئی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ ابھی وہ کرسی پر بیٹھے ہی تھے کہ ان کو مردے خانے کے اندر سے انتہائی خوفناک غرانے کی آواز آئی۔ آواز ایسی دل دہلا دینے والی تھی کہ عادل کے ساتھ ساتھ عمر کا بھی دل لرز گیا۔ عادل نے کہا کہ عمر اس دفعہ یہ آواز پکا اندر سے ہی آئی ہے۔ عمر نے دل مضبوط کر کے کہا رکو میں دیکھتا ہوں۔ عمر نے دوبارہ مردہ خانے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی مردہ خانے کے اندر سے انتہائی
ٹھنڈی ہوا کافور اور سڑے ہوئے ماंس کی ملی جلی بدبو کے ساتھ باہر آئی۔ عمر نے ٹارچ مار کر دوبارہ مردہ خانے کے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ عمر نے دیکھا کہ پھر ایک میت ان کی طرف سر اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ عمر نے فوراً جب دوبارہ ٹارچ اس کی طرف کری تو وہ میت بالکل ساکن لیٹی ہوئی تھی، اس میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ عمر نے نوٹ کیا کہ یہ وہی میت ہے جو پہلے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر کو شک ہوا کہ کہیں یہ کوئی زندہ شخص تو نہیں۔ عمر نے دل مضبوط کیا اور مردہ خانے کے اندر داخل ہو گیا۔ عادل نے عمر کو ڈرتے ہوئے آواز دی، عمر اندر نہیں جاؤ۔ عمر نے کہا، ڈرو نہیں، میں اندر سے دیکھ کر آتا ہوں۔ عمر نے قریب جا کر اس میت کو غور سے دیکھا تو اس کی ناک میں روئی لگی ہوئی تھی اور اس کے منہ کے اندر کوئی تعویذ جیسی چیز دبی ہوئی تھی۔ جائزہ لینے کے بعد عمر کو یقین ہو گیا یہ کوئی زندہ شخص نہیں بلکہ میت ہی ہے۔ عمر نے چاروں طرف لائٹ مار کر باقی میتوں کو بھی چیک کیا۔ جب وہ واپس لائٹ اس میت پر ماری تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ عمر کے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ عمر کو اچھے طریقے سے یاد تھا کہ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ عمر نے اس کی آنکھوں پر لائٹ ماری تو اس کی پتلی بالکل کالی تھی۔ یہ مردہ انتہائی ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ ایک دم سے اس مردے کی آنکھ کی پتلی ہلی اور عمر کی طرف ہو گئی۔ عمر کے پیروں سے جان نکل گئی۔ عمر کا پورا جسم خوف کے مارے کانپنا شروع ہو گیا۔ ایسا خوفناک منظر عمر نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس مردے خانے میں 20 میتیں رکھی ہوئی تھیں اور ایک میت مسلسل عمر کو گھور رہی تھی۔ یہ منظر انتہائی خوفناک اور دل کو لرزا دینے والا تھا۔ عمر کے پاؤں تو جیسے جم گئے تھے۔ 2 منٹ تک عمر ایسے ہی ساکن کھڑا رہا۔ عادل باہر سے عمر کو آواز دے رہا تھا، عمر کیا ہوا؟ لیکن عمر کے اوپر اتنا خوف طاری تھا کہ وہ مڑ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ایک دم سے وہ میت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اف خدایا! عمر کی تو حالت خراب ہو گئی۔ عمر ایک زوردار چیخ مار کر زمین پر گر گیا۔ ویسے تو عمر کافی بہادر تھا لیکن اس خوفناک منظر کی بالکل تاب نہیں لا پا رہا تھا۔ عمر کا پورا جسم پوری طرح لرز رہا تھا۔ خوف کی شدت کی وجہ سے عمر کے جسم نے عمر کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ عمر بڑی مشکل سے اپنے خوف سے لرزتے ہوئے جسم کو تھوڑا تھوڑا گھسیٹ کر گیٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ مردہ خانے کے گیٹ پر کھڑے عادل نے یہ منظر دیکھا تو اس کی حالت خراب ہو گئی اور عادل ایک خوفناک چیخ مار کر فوراً وہاں سے بھاگ گیا اور ایک دھماکے سے مردے خانے کا گیٹ بند ہو گیا۔ نہ جانے عادل سے گیٹ بند ہوا تھا یا اس عذاب زدہ میت نے گیٹ کو بند کیا تھا۔ گیٹ بند ہوتے ہی وہ میت بہت عجیب طریقے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور انتہائی ہیبت ناک آواز میں چنگھاڑتے ہوئے عمر کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر عمر کی روح کانپ گئی۔ عمر نے اپنی ساری ہمت جمع کر کر لرزتی ہوئی آواز میں چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ عمر کو یقین ہو گیا تھا
کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ ایک دم سے مردے خانے کا گیٹ کھلا اور کسی نے عمر کو قمیص سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ باہر آتے ہی عمر بے ہوش ہو گیا۔ جب عمر کو ہوش آیا تو عمر ایک ہاسپٹل میں تھا اور اس کے گھر والے اس کے آس پاس موجود تھے۔ عمر ہوش میں آتے ہی خوف کی شدت سے کانپنے لگا۔ برابر میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اٹھ کر عمر کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا ڈرو نہیں، اب تم محفوظ ہو، میں نے ہی تمہیں مردہ خانے سے باہر نکالا تھا۔ اس میت پر کسی بدبخت نے اپنے کسی ناپاک کام کی تکمیل کے لیے سفلی کیا ہوا تھا۔ اس کے منہ میں شیطانی عملیات سے بھرا تعویذ رکھا ہوا تھا۔ وہ میت کالے جادو کے منحوس سائے میں تھی۔ اللہ کا شکر ہے اس کا علاج کر کے تدفین کر دی گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد سے عمر نے مردے خانے کے پاس سے گزرنا تک چھوڑ دیا۔ آج بھی جب اس کو یہ واقعہ یاد آتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی خوفناک کہانیاں سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی خوفناک واقعے پیش آئے ہیں تو ہمیں اس نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پر سینڈ کریں، لیکن ہاں دھیان رہے کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ بھیجا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ ضرور شیئر کریں گے۔ شکریہ۔